ایک وقت تھا وہاں جب آپ باغ جناح کی گرل پینٹ کر رہے ہیں، ریلنگ لگی ہوئی تھی، ریلنگ آپ اس کی پینٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یکدم جمپ آتا ہے کہانی میں اور آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ خلیل الرحمان قمر بینکنگ، وہ ایک پیچ تھا جس میں وی ور اسکروڈ فائنینشلی. اچھا. اور میں نے کبھی کک پن کے دورہ نہیں کیا تھا. میں ٹوٹی کے پاس بیٹھ کے بھائی کو یا بہن کو آواز دیتا مجھے پانی پلا دو. اچھا. اس زمانے میں منرل واٹر تو نہیں ہوتے تھے نا. تو ہوا یہ کہ ابا کو اس وقت ہم ایک کمرے کے گھر میں 15 لوگ رہتے تھے اور وہ کمرہ بھی نہیں تھا، وہ سٹور نہیں بنتا جو، اس میں میرے چچا کی فیملی اور ہماری فیملی، اور ہم شیلفوں پر سوتے تھے اور رات کو گر جاتے تھے تو ایک دوسرے پر ہنستے تھے. تو ایک دن ابا آئے تو انہوں نے کہا مجھے ہی واز اے اسمال کانٹریکٹر ان جناح باغ. تو انہوں نے مجھے آگے بتایا کہ 5 لاکھ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئے. میں نے کہا یہ کس چیز کا ہے؟ مجھے 5,40,000 کا کانٹریکٹ ملا ہے. یہ 1981 کی بات ہے. اٹ واز اے ہیوج اماؤنٹ. تو میں نے کہا بچت کتنی ہوگی؟ انہوں نے کہا ہے کہ 70-75 ہزار، لیکن اگر لیبر بچ جائے تو 2.5 لاکھ کی بچت ہے. میں لیبر کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ لیبر ہے پورا جناح باغ روغن کرنا ہے اور جو 12 دریا اس کے جو جنگل ہے اس کو ویلڈ کرنا ہے. میں نے والد صاحب میں کروں گا. والد صاحب کہا چلے. مطلب ایک بندے نے کبھی اٹھ کے پانی نہیں پیا. مجھے 3 دن لگے کنونس کرنے میں. 3 دن بعد ابا مان گئے اور ابا نے ایک جملہ کہا مجھے، بڑے شرمندہ تھے، دیکھ یار اتنے جا کے ہے نا دسی کہ تو میرا پتر ہے. تو یہ ہوا نا میں اس وقت بہت انگریزی بولتا تھا، بات ہی انگریزی، ٹھیلے والے کیلے والے ان پڑھ سب سے میں انگریزی بولتا تھا. یہ انگریزی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کہاں سے آئی ہے؟ اس وقت تک تو آپ نے دیکھو مجھے ایک پتہ چل گیا ایک بات کا. میرے ہاتھ ایک کمپوزیشن آئی جو 1927 کی لکھی ہوئی تھی. اس کو میں نے جلد کیا، وہ حصے بکھرے تھی. اس کے ٹائٹل پہ لکھا ہوتا ہے ٹیک کیئر آف یور انگلش اینڈ دی ریسٹ انگلش ول ٹیک کیئر اٹ سیلف. بات مجھے لگی کہ ابا ٹھیک کہتے ہیں. تو مجھے ایک عادت ہے جس چیز میں گھستا ہوں اللہ میری بے شمار مدد کرتا ہے اس میں. پھر تو میں صرف انگریزی بولتا تھا. تو میں روغن کر رہا تھا لاسٹ چلڈرن پارک، تو میں گالی بھی انگریزی میں دیتا تھا. کسی کو میں نے گالی دی. اتنے میں چودھری نذیر صاحب کے سپرنٹینڈنٹ باغ جناح، ان کی گاڑی آ کے رکتی ہے اور ساتھ ابا جی جیپ میں ہے. پیدر آ کاکا. میں ہاں. وہ کتنا پڑھے ہیں تو؟ اس وقت میں نے ایف ایس سی کی ہوئی تھی. میں نے میٹرک. نہ تو میٹرک نہیں پڑھیا. میں نہیں میٹرک پڑھیا. والد صاحب بس 60 کھڑے ہیں. اب دیکھو مرزا صاحب اب پڑھا لکھا منڈا سی پیو نے کہڑے کام چلایا. اور انگریزی کتوں سیکھی؟ میں جی اتنے انگریز نہیں ٹورتے پھرتے. انہوں نے سن کے کہنا مینوں 3 سال ہو گئے تھے میں سپرنٹینڈنٹ مینوں نہیں آئی تینوں 2 مہینے تے روغن کرنے لا گئی. کتنے بہن بھرا ہو؟ میں کہا جی 12. نہیں 12 میں جھوٹ بولا تھا میں. والد صاحب جو کھڑے تھے انہوں نے کہا بتانا نہیں میرا بیٹا ہے. میں کتنے بہن بھرا ہو؟ کہتے 12. ابا ہی کرتا. میں ابا ویلا. ظاہر ہے جنہیں 12 بچے جام لے انہوں نے ویلے رہنا نا. مرزا صاحب اے غور نہ ویکھو اس منڈے نوں، تہاڈا صاحب زیادہ نہیں بڑا، وہ جڑا شعر و شاعری کردا ہے اودے نال کنی شبی ملدی سی. ابا ہی کہندے نہیں ملدی. وہ میرے نال بیٹھ کے گلاں کرن لگ پئے. کتنے پیسے لیندے ہو روز دے؟ میں کہ 150 100. میں تے جا چھوٹا، میرا چھوٹا بھائی ساتھ ہوتا تھا، وہ ڈول پکڑتا تھا. کتنے گھر کے دیندے 100 تے 50 کھا جاندے ہو؟ میں جی 50 تے کھانے نہیں ہون. پھر یار تو 25 کھا لینا. تو 25 نہ پڑھ لیا پتر، تو پڑھا لکھنے والا بچہ ہے، تو کہڑے کمائی لگ گئے. کیا بات نالو میرے پیو نو کہیں جا رہے کچھ. کڈا پیارا بچہ ہے تے ویکھو. جاندی میری انہیں پھر کیا جب وہ ابا جی گاڑی میں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں میرے ساتھ غور نہ ویکھو اس منڈے نوں، تہاڈی ادی شبی بالکل تہاڈے بڑے پتر نہ ملدی. ابا جی نے پھر سر سٹ کے تو اس سے کیا ہوا، وہ 2.5 لاکھ ہم نے کما لیا. اچھا. ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے. میری 3 سال پڑھائی نہیں ہو سکی. میں 3 سال پڑھا نہیں ہوں. پھر ابا نے مجھے کہا پڑھنا ہے. میں نے کہا جی پڑھنا ہے. پھر آپ نے میں بی کام میں داخلہ لیا. بی کام کیا آپ نے؟ میں گیا موٹر سائیکل لے کے دی. ابا جی مجھے LHG 8417. اچھا. میں لے کے گیا بڑا جین سین پہن کے وہاں جناح باغ وہاں گلشن کٹی کے کباب کھا رہا تو چوہی صاحب آ گئے. تو میرے صاحب مجھ سے صاحب اے بڑا صاحب زیادہ میں اچھا مجھ سے 2-3 غزلیں سن لی. سننے کے بعد میرے صاحب یاد پچھلے سال تہاڈے کوئی منڈا سی جڑا روغن کر رہا سی چلڈرن پارک تے. ابا کہندے نے ہاں یاد ہے. تاں میں کہا سی شبی تہاڈے سب زیادہ نہ ملدی ہے. ابا جی کہندے نے وہی ہے. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ آئے میرے پاس، انہوں نے کہا کھڑا ہو، اٹھ کے کھڑا ہو.
تو میں کھڑا ہوا تو انہوں نے میرے ماتھے پہ بوسا لیا, کہتے دیکھ یار میں گنہگار آدمی ہوں, پر میں تینوں ایک گل اللہ دے فضل نال دسنا, تینوں کدی انشاءاللہ شکست نہیں ہوئی. اس وقت آپ نے شعر و شاعری بھی شروع کر دی تھی؟ شعر و شاعری تو میں 7 سال کا تھا جب کر رہا تھا. اچھا اچھا 7 سال. میرا جو گانا ہے تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا, اس کے پہلے 2 اشعار ہیں نا, لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے, یہ میں نے 11 سال کی عمر میں لکھے تھے, 11.5 سال کی عمر میں. تیری آنکھوں میں وحشت کا اترنا بھی ضروری تھا, شاپنگ بھی ضروری تھی, جھگڑنا بھی ضروری تھا, ضروری تھا کہ ہم دونوں کھڑا کے آرزو کرتے, کچن کے برتنوں کا پھر بکھرنا بھی ضروری تھا. ایک بندے نے پوچھا سنا تہاڈے گھر تے بڑا تسی ہمیشہ ہسن دیاں آوازاں آندیاں, ایڈی تسی خوش لائف کس طرح گزار دیو, تہاڈے ہاسے کیوں رہندے نے؟ کہندا دیکھ میری بڈھی جڑی نشانہ لیندی میرا, یہ تے اودا وج جائے وہ ہسدی تے مس ہو جائے میں ہس. اچھا آپ کو ایک بات بتا دوں کہ خلیل صاحب اپنے شعروں میں تحریف جو پیروڈی بالکل پسند نہیں کرتے. ایک اینکر ایک دفعہ انٹرویو کر رہا تھا تو اس نے ایسی کوئی شعر بول دیا خلیل صاحب کا لکھا ہوا, تو اس میں کوئی غلطی کی یا اس نے پیروڈی کی یا بعد میں اس کو پیروڈی کہنا پڑا, تو خلیل صاحب نے کہا کہ یار یہ تم نے یہاں یہ لفظ نہیں تھا, کہتا جی میں نے جان کے ڈالا ہے. کہتا تم ماما لگتا ہے شعر میرا تم کیوں پایا, تم ماما لگنا ٹکا کے گیا نا, میں فون کی تھا. اچھا خلیل بھائی یہ جو یہ والا ہے یہ کہیں پہ آپ نے چھوڑا بھی؟ خان صاحب سے ملے آپ, مختلف بڑے بڑے لوگ سامنے اس طرح ہی, یہ آپ کو بڑی انڈیویجوالٹی, بڑی انفرادیت رہتی ہے. خان صاحب میری ان اداؤں سے پیار کرتے ہیں بہت, بلکہ ایک دن مجھے یاد ہے میں جا رہا تھا تو اندر ایک انٹرنیشنل ڈیلیگیشن تھا, مجھے رکنا پڑا. نارملی مجھے رکنے نہیں, ان کو پتا پارا چڑھ جاتا ہے اس کا. تو ایک آ کے مجھے ایک ایکس منسٹر نے آ کے ریکویسٹ کی کہ خلیل صاحب وہ اندر اپنا ڈیلیگیشن بیٹھا تھے 10 منٹ ہے تو انہیں سے چائے پی لو. بیٹھ گیا, بزدار آ گیا, اچھا آ کے سلام دعا لئی, کہندا بھائی میں تہاڈے نال جانا اندر. میں کہا لی, میں کہا ون ملاقات ہے میری. کہندا بھائی نہیں تسی جو مل کے جاندے ہو تے دس دینے کہ تسی اج کی کر کے گئے ہو. تو میں ویکھ رہا تسی گل کس طرح کر دیو. سر آپ کو کب یہ احساس ہوا, کب آپ کو لگا کہ لوگ اب آپ کو پہچاننے لگے ہیں, اب آپ کی گڈی ہوا میں ہے؟ مطلب میرا پہلا سیریل تھا دستک اور دروازہ, وہ ذرا لوڈڈ سیریل تھا, زیادہ فلسفی تھی اس میں. اس وقت میں ڈائلاگ بھی لمبا لکھتا تھا. تو یہ سوشل میڈیا کا تو زمانہ نہیں تھا, تو میں اب چیک کر رہا تھا, مجھے لوگ جانتے نہیں تھے. اچھا. تو میں ایک تنور پر نان لینے کے لیے گیا, تو وہ جو تنور والے کو ایک آدمی ملنے آیا, تو اس نے کہا یار کتنے سے تو اتنی دیر غائب کیوں سے؟ تو اس نے اس ڈرامے کا ڈائلاگ بولا کہ یہ جو بھوک ہے نا اکو بادشاہ, یہ خودداری کی پسلیاں توڑ دیتی ہے. تو مجھے لگا نہیں میں پہنچ گیا ہوں. کریٹیوٹی کسی ڈگری کی محتاج نہیں ہے, بالکل جس کو اللہ دے دے. میں نے جن کو آپ ان پڑھ بولتے ہیں, میں نے جتنا علم ان سے سیکھا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. میں نے تو پڑھے لکھے جاہل دیکھے. وہ مجھے لگا کہ میں پہنچ گیا ہوں لوگوں کے ہاں. تو پھر بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ ایسی ہٹ ہوئی, پھر میں پہنچ گیا تھا لوگوں کے پاس.